اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ اب ہم 131 آیت سے لے کر 134 آیات سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ: اور ابراہیم نے اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹے کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، لہٰذا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو یقیناً گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات کا کچھ لفظی ترجمہ: اس جب قال کہا لہو اس ابراہیم سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، ووصی اور وصیت کی، بہا اس کلمہ اسلام کی، ابراہیم نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ یقیناً اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے یہ دین، فلا تموتن چنانچہ ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء موجود، اس جب حضر آئی یعقوب کو موت اس جب قالا اس نے کہا لبنی ہے اپنے بیٹوں سے، ماں کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہکم تیرے معبود کی، و الہ آبائکا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم یعنی ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل،
اور اسحاق الہ واحد کے معبود یکتا کی، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تلکا یہ امتن ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کی بابت جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، پچھلی آیات سے ربط کرتے ہوئے۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اپنی نسل کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، وہ جب تک زندہ رہے اسی دین پر رہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اسی دین پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دور آیا، ان سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل سے آئے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے جد اعلیٰ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے بھی دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں کو مرتے دم تک اسی دین یعنی اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سبھی نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں یعنی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر آنے والے نبی اور رسول نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہی دین معتبر اور مقبول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ان تصریحات سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دین یہودیت، نصرانیت یا بت پرستی نہ تھا، بلکہ ان کا دین یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ انبیاء کرام علیہ السلام پر بہتان اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ یہود اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ وہ انبیاء اور نیک لوگوں کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے گناہوں کی انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ تم ان کی اولاد ہو مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اپنے اسلاف کی نیکیوں اور اچھائیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے جو سابقہ نیک لوگوں کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر کسی کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کو قرآن پاک میں سورہ عصر میں پارہ نمبر 30 میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اسی بات کو سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 104 میں اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی بات کو سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں اس طرح فرمایا گیا، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا ہو اور تم
لوگوں پر شہادت دینے والے ہو، لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے۔ سورہ 75 آیت نمبر 75 اور سورہ حج پارہ نمبر 17 میں فرمایا گیا، اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 76 پارہ 17 سورہ حج۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 77 اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں اس طرح سے بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے ملت ابراہیمی ہے، گویا اطاعت حق کا دوسرا نام ملت ابراہیم ہے۔ اس ملت پر اب صرف مسلمان ہی قائم ہیں۔ یہود و نصارہ کا اس ملت سے انحراف کرنا حماقت اور بیوقوفی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ یہی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، کسی اور دین کو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسلام کی حالت میں فوت ہو۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب بندہ ہر وقت احکام الہی کا تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کر لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے آخری اوقات میں اپنے اور اپنی اولاد کے مسلمان یعنی مطیع و فرمانبردار ہونے کے زیادہ فکر مند ہوتے تھے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ فرمان نبوی ہے، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ قریب المرگ کے لیے اپنے اہل خانہ کو وصیت کرنا بالخصوص اسلام پر قائم رہنے کی نہ صرف جائز ہے بلکہ پیغمبرانہ شیوہ ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر اس کے آباء و اجداد کا شرف اور بزرگی اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے اللہ والوں کو جہاں اپنی اولاد کی جسمانی صحت اور دینوی راحت و آرام کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں ان کی روحانی صحت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اولاد کی اخروی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہتے ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں ان سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے، سورہ نصر پارہ نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کے معصوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ محبوب خدا ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو یہ حکم فرمایا ہے، جبکہ آپ زندگی کے آخری مراحل میں تھے، کہ اب آپ کا چونکہ یہ مشن، یہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں اور ان سے بخشش مانگیے۔ ہم یہاں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نبی جو معصوم ہیں ان کو بخشش کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو دو طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بخشش تو وہ بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، انبیاء دعا کرتے ہیں، اور ایک بخشش اپنی امت کے لیے ہے کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کیجئے، ان کی بخشش کی دعائیں کیجئے۔ تو اس لیے جو زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے وہ آپ کے اعمال کا سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اور آخری عمر کے اعمال کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو اس کے خاتمے کے لیے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے دار و مدار کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں، بلکہ ایک غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد کے دوران ایک شخص بہت جواں مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور کئی کفار کی گردنوں کو اس نے کاٹ دیا تھا۔ تو کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول خدا، وہ دیکھیں اس آدمی نے کتنی کفار کی گردنوں کو اڑایا ہے، اور یہ کتنے جوش کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور کتنا یہ لہو لہان ہے، کیا یہ جنتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جنتی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ غزوہ احد ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ہے اور کفار کی گردنیں کاٹ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر یہ جنتی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی ہے۔ تو اور بھی صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ یہ جہنمی ہے؟ وہ سوچنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑا، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی، وہ اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے اسی تلوار سے خودکشی کر لی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے آخری وقت کے جو اعمال ہیں اس میں سب سے پہلے تو اس کی نیت کا عمل دخل ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے۔ اگر تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور احکام الہی کے مطابق وقت اپنا کام کر رہا ہے تو وہ یقیناً اپنی اس نیت کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی نیت اور اخلاص کسی اور مقصد کے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے ہے، قبیلے کے لیے ہے، دنیاوی مفادات کے لیے ہے، یا بہت کچھ جائیداد بنانے کے لیے ہے، اور وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے لیکن خدا کے لیے کام نہیں کر رہا کہ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو میری اولاد کے لیے بہت زیادہ پیسہ میں چھوڑ جاؤں اور بہت زیادہ میں محنت کروں، یا وہ کسی خاص شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی کام کر رہا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا نام چاروں طرف گونجتا رہے۔ تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ انسان کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ چاہنے لگے، وہ چاہے شہرت ہو، عزت ہو، یا کوئی انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا، جبکہ اس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی سرگرم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کلمہ نہ پڑھے اور یہ میں اسے جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے اہل خانہ کو بھی اور جو بھی قریب ہو کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تاکہ وہ یاد کرے، کیونکہ موت کے قریب جو طبعی موت مرتے ہیں
ڈاکٹرز کے مطابق ایک موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور جب بے ہوشی طاری ہوتی ہے اس کے کئی فائدے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بے ہوش آدمی کو اگر آپ کاٹ دیتے ہیں تو آپ کو درد نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر جان نکلتی ہے تو اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے، جس کی کمی کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر بے ہوشی طاری کر دیتے ہیں، اور اس کا دوران خون جو ہے وہ بالکل لو ہو جاتا ہے، اور جیسے ہم اپنا آپریشن کروانے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز ہمیں بے ہوش کرتے ہیں خاص انجیکشن دے کے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری جسم کا کوئی اعضاء کٹ گیا اور پھر وہ صحیح بھی ہو گیا، تو وہ ہماری تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی قریب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو تو آدمی بے ہوشی میں بھی اس کو سن کے وہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں یا کوئی اعلیٰ بات جو ہے وہ کہہ سکوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکوں۔ تو آخری وقت کے جو اعمال ہیں اور آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کی خاتمہ بالایمان کو طے کر دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے سرخرو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہر سننے والے کو، بلکہ ہر انسان کو، دنیا میں آنے والے قیامت تک ہر انسان کو یہ توفیق بخشے۔ یقیناً جنتیں انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اس کی رضا کی خاطر کام کرتے ہوئے اور شہادت کو گلے لگائیں، اور جب مرنا ہی ہے تو سب سے اعلیٰ موت ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر سننے والے کو ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے جو خدا اور اس کے رسول کو راضی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔